فلسطین یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلے 3000 سال سے اس سٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج سے قبل 3300 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ایجپٹ میں فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دو، اور پھر بڑی مشکل سے آخرکار فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین پہنچ گئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کر دو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہ لڑائی نہیں لڑنے والے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی، جدھر موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی، اور اس کتاب کے پہلے چیپٹر دا بک آف جینیسس میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک یہ جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں یہ اسی کے لیے ہیں، کیونکہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ تورات کی اس آیت کے مطابق یروشلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، لیکن تورات میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام was the father of بنی اسرائیل، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات صرف ہم نہیں بلکہ یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہی کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین پر صرف اور صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق ہی نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی عربوں کا بھی حق۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے جوشا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، اور کچھ ہی عرصے بعد یہ سٹی ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکل گیا، اور پھر اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل اس سٹی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے، لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد یعنی ایک ٹیمپل بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے اس سٹی پر تقریباً 400 سال حکومت کی، لیکن 400 سال بعد عراق ایک بہت ہی بڑی اور طاقتور امپائر بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنے امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو بھی مار دیا اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور جتنے یہودی زندہ بچ گئے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل یعنی کہ عراق میں لے آیا، اور 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے، لیکن 70 سال بعد ایران کی ایک بہت ہی نیک بادشاہ کیریس دا گریٹ نے عراق پر حملہ کر دیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں۔ کیریس دا گریٹ نے عراق کی اس حکومت کو فتح کر لیا، اور یہاں پر موجود جتنے بھی یہودی تھے ان تمام تر یہودیوں کو واپس فلسطین میں بھیج دیا، اور انہیں فنڈز بھی دے دیے تاکہ وہ واپس جا کر سلیمان علیہ السلام کے اس ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کر سکیں جو کہ اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا کہ وہاں پر موجود یہودیوں کو 600 سال تک باہر نکال دیا گیا، دا گریٹ رومن امپائر، اور بنی اسرائیل پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا، اور حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ یہودی رومن امپائر سے بچ کر غاروں میں رہنے لگے تھے، اور رومن امپائر نے وہ ٹیمپل جسے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اور پھر ذوالقرنین نے تعمیر کیا تھا اسے دوبارہ سے تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن امپائر نے فلسطین اور یروشلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کر دی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں پھیلے ہوئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامک ریلیجن اور ثقافت اتنی تیزی سے پھیل گئی کہ کچھ ہی سالوں میں رومن امپائر کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ فتح کر لیا، جس کے بعد حضرت عمر علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ بن چکے تھے جن کی حکومت بہت ہی بڑی تھی۔ آخر کار مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک دن مسلمان یروشلم کو ضرور فتح کر لیں گے۔ اب مسلمانوں کے پاس 2 آپشن تھے، یا کہ یروشلم کو اسی طرح تباہ و برباد کر دیا جائے
जैसे आने वाली पहली हुकूमतों ने किया था, और दूसरा ये कि इसका मुहासरा कर लिया जाए। आखिरकार 6 महीने के बाद यरूशलेम के गवर्नर सेफरोनीस ने कहा कि मैं यरूशलेम सिर्फ एक ही शर्त पर मुसलमानों के हवाले करूंगा कि मुसलमानों के बादशाह हजरत उमर खुद आकर मुझसे मिले। तो नाज़रीन किराम, ये था आज का फर्स्ट पार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।